فتح مکہ اور حضور کی شان رحمت۔ مکے کے کافر لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا کہ 10 برس تک ہم لڑائی فساد نہیں کریں گے اور نہ کسی مسلمان کو ستائیں گے، مگر وہ وعدے کو پورا نہ کر سکے اور مسلمانوں کو ستانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر ارادہ فرمایا کہ یہ بے ایمان لوگ نہ آرام سے رہیں اور نہ آرام سے رہنے دیں، فساد سے باز نہیں آتے، اب جنگ کے سوا کوئی علاج نہیں، اور ان پر ایسے وقت چڑھائی کی جائے کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے بیوی بچے مکے میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے خیال سے کہ وہ لوگ میرے بچوں کو نہ ستائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کو لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ یہ خط تو مکے کے لوگوں کو پہنچا دے۔ وہ عورت خط لے کر روانہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال کی خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اس عورت کو پکڑ لاؤ۔ انہوں نے اس کو جا کر پکڑ لیا اور اس سے خط مانگا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال کر کہا، اے عورت خط دے دو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تیرے پاس خط ہے، ورنہ تجھ کو قتل کر دوں گا۔ پھر اس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر دیا۔ اس خط میں لکھا تھا، اے قریشی لوگو، خبردار ہو جائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بہت بڑی فوج لے کر چڑھنے والے ہیں۔ یہ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی بہت ہی بڑی اور سخت غلطی تھی۔ وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا ہی خط ہے، میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا کہ وہ لوگ مجھے اپنا آدمی سمجھ کر میرے بچوں کو نہ ماریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، حکم ہو تو اس منافق کو قتل کر دوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم نہیں جانتے کہ یہ جنگ بدر میں شریک تھے، اور بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ رتبہ معلوم کر کے رونے لگے اور فرمایا کہ بے شک اللہ و رسول بڑے قدردان ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کا یہ قصور معاف فرما دیا۔ یہ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ مدینے میں رہتے تھے اور ان کے بیوی بچے مکے میں رہتے تھے۔ الحاصل مکہ شریف کے لوگوں نے مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 مجاہدوں کو ساتھ لیا، اور مکے پر ایسے وقت جا چڑھے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا، اور مسلمان بہادروں نے ہر طرف سے شہر کو گھیر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو کعبے میں داخل ہو جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اور ہتھیار ڈال دے یا ابو سفیان کے گھر چلا جائے، اس کو امن ہے۔ اور مسلمان فدائیوں سے فرمایا کہ جو تم سے لڑے اس سے لڑو، تم لڑنے اور مارنے میں پہل نہ کرنا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک طرف سے مقابلہ کیا، اس طرف حضرت خالد بن ولید مسلمان بہادروں کو لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے 28 آدمی قتل کیے اور 2 مسلمان بھی شہید ہو گئے۔ ان دونوں مسلمانوں میں سے ایک کو اکرمہ نے شہید کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر ہنسنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرمہ کو اور جس کو اس نے شہید کیا ہے میں نے دونوں کو جنت میں دیکھا ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ اکرمہ تو کافر ہے، پھر یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ خدا کی قدرت، اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان ہو گئے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، ان کو معلوم ہوا کہ میرا شوہر جان بچا کر بھاگ گیا۔ وہ آپ کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اکرمہ کو امن دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام جمیل، ہم نے تمہاری سفارش قبول کی۔ بس وہ بہت جلدی سے اکرمہ کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ تم کہیں مت جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو امن دے دیا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے باپ نے ان کو بہت دکھ پہنچایا ہے، ہم نے ان کو بہت ستایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے زندہ چھوڑیں گے؟ ام جمیل نے کہا کہ خدا کی قسم، وہ تو خدا کے سچے رسول ہیں، بڑے رحیم و کریم ہیں، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے، کسی انسان میں یہ قدرت نہیں کہ ان کی تعریف کر سکے۔ غرض ام جمیل ان کو حضور کی خدمت میں لے آئی۔ اکرمہ نے ڈرتے کانپتے عرض کیا کہ یہ ام جمیل کہتی ہیں کہ آپ نے مجھ کو امن دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سچ کہتی ہے، میں نے تم کو بری کر دیا اور تمہارے قصور معاف کیے۔ بس اکرمہ نے رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پکڑ لیے اور کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سوائے اللہ کے رسول کے اور کوئی ایسا نہیں کہ جانی دشمن کو زندہ چھوڑ دے۔ بھائی جان، میں سچے دل سے اور سچی زبان سے اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ بس اکرمہ مسلمان ہو گئے اور اللہ و رسول پر جان و مال قربان کرنے لگے، اور یہ حال ہو گیا کہ جب قرآن پڑھتے تو رویا کرتے اور کہتے ھذا کتاب ربی، ھذا کتاب ربی، یعنی سبحان اللہ، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے اور دین کی خدمت میں لگے رہے اور بہت سے بے ایمانوں کو قتل کر کے اللہ و رسول پر قربان ہو گئے اور شہادت پائی۔ سبحان اللہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ یہ چاہتے تھے کہ سب جنتی ہو جائیں۔ المختصر، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد سے مکہ شریف کو فتح کر لیا اور کافر لوگوں سے میدان صاف ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان و شوکت سے مکہ شریف پر قبضہ دیا۔ کیسی مجبوری اور بے کسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ المختصر، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد سے مکہ شریف کو فتح کر لیا اور کافر لوگوں سے میدان صاف ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان و شوکت سے مکہ شریف پر قبضہ دیا۔ کیسی مجبوری اور بے کسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اور اب کس شان عظیم سے مکے کے کافروں پر اختیار پایا۔ بڑے بڑے زوراور اور بڑے بڑے زوردار قریشی لوگ ڈر سے بھاگ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کو سن کر لوٹ آئے، اور آپ ان کے قصور کو معاف کرتے جاتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عجیب ظہور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند سلطنت پر جلوہ افروز ہیں،
اور آپ کی کچہری میں وہ جانی دشمن بندھے کھڑے ہیں کہ جنہوں نے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو شہید کیا اور وطن سے نکالا، آج وہ سب کے سب آپ کے قبضے میں ہیں اور ان سے بدلہ لینے پر اور سزا دینے پر پورا اختیار ہے۔ بس زبان ہلا دینے کی دیر ہے کہ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جاتا، مگر رحمت للعالمین ہونے کا جلوہ دکھایا اور نور نبوت سے پہچانا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، جنتی بن جائیں گے، کیونکہ آپ کی غرض یہی تھی کہ یہ خدا کے بن جائیں، خدا کے عذابوں سے بچ جائیں۔ الحاصل وہ سب کے سب سامنے بندھے ہوئے کھڑے ہیں اور تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور یہ ڈر چڑھا ہوا ہے کہ اب ذرا سی دیر میں ہم دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور اپنے ظلموں کی ضرور سزا پائیں گے۔ لیکن محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درد بھری اور میٹھی نرم آواز میں فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے کسی رحم کی امید رکھتے ہو؟ سب نے کہا کہ بے شک ہم ظالم ہیں، ہماری سزا تو یہی ہے کہ دنیا سے ہماری زندگی ختم کر دی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رشتے میں بھائی ہیں اور بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں، ہم آپ سے رحم کی امید رکھتے ہیں۔ ان کے اس جواب سے آپ کا دل بھر آیا، رحم اور محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بڑی نرم اور درد بھری آواز میں فرمایا، اے عزیز بھائیو، ڈرو مت، میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور تم کو بخش دے کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس اسی طرح میں نے بھی تم کو معاف کیا اور تم کو بری کرتا ہوں، اور جہاں تم چاہو رہو، اور اسی وقت ہاتھ پاؤں سے زنجیریں کھلوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رحم اور مہربانی دیکھ کر وہ سب کے سب رونے لگے اور کفر و شرک کا منہ توڑ کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے اور سچی زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس مسلمان ہو کر اللہ و رسول پر فدا ہونے لگے۔ اس عظیم الشان رحم و کرم کا یہ اثر ہوا کہ تمام عرب کے لوگ فوج در فوج آنے لگے اور مسلمان ہونے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو ظاہر کیا اور ناحق کو مٹایا، اور اپنے گھر کعبہ شریف کو کفر و شرک کی ناپاکیوں سے پاک و صاف کیا، اور اللہ کے گھر میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے سب کو باہر پھینک دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، اللہ تعالیٰ کی توحید و یکتائی اور بڑائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا اعلان کیا، اور دنیا میں ہر طرف اللہ و رسول کے نام کا یہ ڈنکا بجا۔